الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا نہایت ہی پسندیدہ پروگرام علم میراث لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہیں۔ میرا نام عابد سعید ہے اور ہم ہر ہفتے کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت آپ کے لیے میراث کا پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج یہ اس کا 9واں پروگرام ہے اور اس سے پچھلے پروگراموں کے اندر ہم نے آپ کو علم میراث کی تعریف، علم میراث کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، اور پھر میت کے کون کون سے جو شرعی حقوق ہیں جو اس کے ورثاء پر لازم ہوتے ہیں، اسی طرح جائیداد کن کو تقسیم کی جائے گی، کون وارث بنے گا، کون وارث نہیں بنے گا، اس کا تفصیلی جو ہے ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا۔ اور ہماری جو بات چل رہی تھی، ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اصحاب فروض کو دیا جاتا ہے، اور اصحاب فروض کے حصے ہم بیان کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو حقیقی بہن اور ماں کی حالتیں بیان کی تھیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو اللاتی بہنوں کی حالتیں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ اللاتی بہن کون سے ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ شریک، یعنی جن کا باپ ایک ہو، ایسے جو دو بھائی بہن ہوں گے یا جو دو بہنیں ہوں گی، ان کو اللاتی بھائی یا اللاتی بہنیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر زید نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں سے ان کی اولاد ہیں، تو اب یہ جو 2 آپس میں زید کی اولادیں ہوں گی، یہ اللاتی بہنیں قرار پائیں گی۔ تو یاد رکھیے کہ اللاتی بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ 7 مختلف حالتوں کے اندر ان کو مختلف حصے دیے جائیں گے۔ جو پہلا اللاتی بہنوں کو حصہ دیا جائے گا وہ ہوگا نصف۔ نصف سے مراد کیا ہے کہ آدھا حصہ اس کو مل جائے گا۔ اب یہ آدھا حصہ کب ملے گا؟ اس کے اندر یاد رکھیے کہ اگر میت کی ایک اللاتی بہن ہو تو اس کو نصف مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ میت کا حقیقی اور اللاتی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی اور حقیقی بہن موجود نہ ہو۔ تو یہ اگر افراد موجود نہیں ہوتے اور حقیقی بہن ایک ہو تو ایسی صورت، یہ اللاتی بہن ایک ہو تو ایسی صورت میں اس اللاتی بہن کو ایک نصف حصہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ جیسے ایک عورت ہے، اس کا فرض کر لے نام رقیہ ہے، وہ رقیہ فوت ہو گئی، رقیہ کی ایک اللاتی بہن ہے اور رقیہ کا چچا موجود ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، رقیہ کا باپ موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، اسی طرح اس کا حقیقی بھائی یا حقیقی بہن موجود نہیں، صرف اللاتی بہن موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں اللاتی بہن کو نصف حصہ مل جائے گا اور بقیہ جو بچ جائے گا وہ چچا کو مل جائے گا۔ اس مقام پر مسئلہ ہمارا 2 سے بنے گا۔ 2 سے مسئلہ بنانے کے بعد 2 کا نصف یعنی آدھا، ایک حصہ یہاں اللاتی بہن کو مل جائے گا اور ایک حصہ بچ گیا، وہ بچا ہوا حصہ پھر چچا کو بطور عصبہ مل جائے گا۔ تو پہلی صورت میں اللاتی بہن کو نصف حصہ مل جائے گا۔ جو اللاتی بہن کی دوسری صورت ہے، اس کے اندر ان کو اللاتی بہنوں کو ثلثان مل جائے گا۔ اب یہ ثلثان کب ملے گا، اس کی بھی ذرا تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کی اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کو ثلثان دیا جائے گا، یعنی 2/3 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اس مقام پر بھی شرط یہ ہے کہ میت کا حقیقی اور اللاتی بھائی، اسی طرح باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا اور حقیقی بہن نہ ہو۔ اگر یہ افراد نہیں ہیں، اللاتی بہنیں ہی ہیں، وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں،
تو ایسی صورت میں ان اللاتی بہنوں کو ثلثان مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ثریہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی 3 اللاتی بہنیں موجود ہیں اور ایک چچا موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللاتی بہنیں 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہوتی تب بھی ان کو ثلثان ملنا تھا، اب یہاں اس مقام پر 3 ہے، تو 3 کے ہونے کی وجہ سے ان کو ثلثان مل جائے گا اور چچا اس مقام پر عصبہ بن جائے گا۔ چنانچہ یہاں جو ہمارا مسئلہ بنے گا، 3 کا جو ثلثان کے لیے فگر استعمال ہوتا ہے وہ 3 کا عدد استعمال ہوتا ہے، لہذا 3 کے عدد سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ 3 کا ثلثان 2 بنتا ہے، وہ 2 اس مقام پر ہم اللاتی بہنوں کو دے دیں گے، بقیہ ہمارے پاس ایک حصہ بچ جاتا ہے اور وہ بچا ہوا حصہ پھر ہم چچا کو دے دیں گے۔ تو دوسری صورت آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ دوسری صورت کے اندر اللاتی بہنوں کو ثلثان مل جاتا ہے۔ جو تیسری صورت ہے اللاتی بہنوں کی، اس صورت کے اندر اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا، جس کے لیے فارمولہ استعمال ہوتا ہے 106 کا۔ یہ چھٹا حصہ کب ملے گا؟ اگر میت کی اللاتی بہن کے ساتھ میت کی ایک حقیقی بہن موجود ہو۔ تو حقیقی بہن آپ کو پچھلے سبق کے اندر بھی بیان کر دیا تھا کہ حقیقی بہن اگر ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف مل جاتا ہے، تو حقیقی بہن کو نصف مل جائے گا، اور اللاتی بہن اب چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ایسی صورت میں ان اللاتی بہنوں کو یہ سدس مل جائے گا۔ لیکن یہاں بھی شرط یہی ہے کہ میت کا حقیقی اور اللاتی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا موجود نہ ہو۔ اگر یہ افراد موجود نہ ہو، اللاتی بہن ہے اور حقیقی بہن آ گئی، تو ایسی صورت میں پھر اللاتی بہن کو سدس یعنی چھٹا حصہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کریمہ کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک جو ہے اللاتی بہن موجود ہے، اسی طرح اس کی ایک حقیقی بہن موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب یہاں یہ جو مثال ہوگی اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ یہاں چونکہ حقیقی بہن موجود ہے اور ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اس بنیاد پر حقیقی بہن کو نصف مل جائے گا، اور اللاتی بہن جو ہے وہ حقیقی بہن کی موجودگی کی وجہ سے سدس یعنی چھٹا حصہ پائے گی۔ ماں کی حالتیں ہم نے پچھلے لیسن کے اندر آپ کو بیان کی تھی کہ دو بہنیں موجود ہو تو ماں کو چھٹا ملتا ہے، اس مقام پر ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور بقیہ جو ہے چچا عصبہ بن جائے گا۔ چنانچہ یہ جو مسئلہ حل کیا جائے گا، یہ مسئلہ 6 سے بنایا جائے گا۔ 6 کا چھٹا حصہ سدس وہ اللاتی بہنوں کو ملے گا اور وہ 1 بنتا ہے، لہٰذا ایک حصہ اللاتی بہن کو چلا گیا۔ چونکہ حقیقی بہنوں کو نصف ملنا تھا اور 6 کا جو نصف بنتا ہے وہ 3 ہوتا ہے، وہ 3 اس مقام پر اس کو چلا گیا، حقیقی بہنوں کو چلا گیا، ایک حصہ ماں کو چلا گیا اور بقیہ ایک حصہ بچ گیا، وہ بچا ہوا حصہ اس کو چچا کو، کریمہ کے چچا کو مل جائے گا۔ جو اللاتی بہنوں کی اگلی حالت ہے وہ ہوگا محجوب بالاناث۔ محجوب کا جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عمومی طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی وارث کو حصہ نہیں ملتا تو اس کے لیے محجوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حقیقی بہنوں کی وجہ سے اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، تو یہ جو محرومی کی صورت یہ ہوگی کہ اگر اللاتی بہن کے ساتھ میت کی 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں، یعنی میت کی 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو اللاتی بہنوں کو پھر حصہ نہیں ملتا۔ اور اس میں بھی یہاں جو ہے اس صورت میں ایک صورت تو یہ بن گئی کہ 2 اللاتی بہنیں موجود ہوں، تب 2 حقیقی بہنیں موجود ہوں تو اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، یا ایک حقیقی بہن موجود ہے لیکن وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ بن چکی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو اب حقیقی بہن
उस बेटी या पोती के साथ मिलकर असबा बन जाती है। तो जब असबा बन गई हकीकी बहन, तो अब ऐसी सूरत में अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। और इसमें एक शर्त यह भी होगी कि मैयत का हकीकी और अल्लाती भाई बाप, दादा, बेटा और पोता मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में हकीकी बहनों की वजह से अल्लाती बहनें महरूम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि अगर मैयत की एक अल्लाती बहन है, उसकी 3 हकीकी बहनें हैं और चचा मौजूद है। अब आप पर हमने बयान कर दिया कि हकीकी बहनों की मौजूदगी की वजह से अल्लाती बहनें महरूम होंगी। चुनांचे इस मिसाल के अंदर जैसे रहीमा का इंतकाल हो गया, उसकी अल्लाती बहन है, 3 हकीकी बहनें मौजूद हैं और चचा मौजूद है, तो अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी। सुलुसान यानी 2/3 इन हकीकी बहनों को मिल जाएगा और चचा इस मकाम पर असबा बन जाएगा। चुनांचे इस मकाम पर मसला 3 से बनेगा। 3 का 2 सुलुस यानी सुलुसान जो होगा वो 2 वो हकीकी बहनों को मिल जाएगा और 1 हिस्सा बच गया वो चचा को बतौरे असबा मिल जाएगा। जो अल्लाती बहनों की 5वीं हालत है वो होगा असबा बिल गैर। असबा बिल गैर का पिछली दफ़ा भी आपको बयान किया था कि अगर कोई औरत अपने भाई के साथ मिलकर असबा बनती है तो इसको असबा बिल गैर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो असबा बिल गैर कब बनेगी कि मैयत की अल्लाती बहन के साथ मैयत का अल्लाती भाई भी मौजूद हो, लेकिन इस सूरत में बाप, दादा, पोता, बेटा, बेटी ना हो, तो अब जो दीगर वरसा हैं हम उनको पहले हिस्सा दे देंगे। उसके बाद जो माल बच जाएगा वो लिज़्ज़करी मिस्लु हाज़िल उन्सयैन के तरीके पर तकसीम होगा, यानी अल्लाती बहनों को 1 और अल्लाती भाइयों को दुगना हिस्सा दिया जाएगा। अब इस सूरत में मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि एक औरत फौत होगी जिसका नाम सबीहा है, उसकी एक अल्लाती बहन मौजूद है और 2 अल्लाती भाई मौजूद हैं और माँ मौजूद है। तो अब देखें यहाँ अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई आ गया, तो अल्लाती बहन अब भाई के साथ मिलकर असबा बन जाएगी और माँ को इस मकाम पर छठा हिस्सा मिल जाएगा। चुनांचे इस मकाम पर हमारा मसला 6 से बन जाएगा। 6 का छठा यानी 1 हिस्सा माँ को चला जाएगा, बकिया यहाँ 5 हिस्से बच गए। उन 5 हिस्सों में से 1 हिस्सा अल्लाती बहन को मिल जाएगा और 2-2 हिस्से अल्लाती भाइयों को मिल जाएंगे। तो जो 5वीं सूरत आ गई अल्लाती बहनों की वो है असबा बिल गैर। अल्लाती बहनों की हमारे पास जो 6ठी सूरत आती है वो आएगी असबा माल गैर की। पिछली दफा भी आपको बयान किया था कि जब एक औरत दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बनती है तो इसको असबा माल गैर कहते हैं। अब ये सूरत कब क्या बनेगी? अब इस सूरत में देखें कि अगर मैयत का बाप, बेटा, पोता, हकीकी जो बहन मौजूद ना हो, बल्कि मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो, अब वो बेटी 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ये जो अल्लाती बहनें हैं ये असबा माल गैर बनेगी। अब ऐसी सूरत में होगा क्या? पहले हम उन बेटियों या पोतियों का हिस्सा निकाल देंगे, उसके बाद जो माल बच जाएगा वो फिर अल्लाती बहनों को मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक जो है शख्स जो है, एक औरत इंतकाल कर जाती है, उसका जैसे फ़ारूक नाम ले लीजिए या कोई भी नाम ले लीजिए, फ़ातिमा ले लीजिए, वो फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। अब फ़ातिमा के इंतकाल के बाद उसके वरसा में एक अल्लाती बहन है, उसकी एक पोती मौजूद है और माँ मौजूद है। अब यहाँ देखिए कि माँ को तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर मैयत की औलाद मौजूद हो, बेटी या पोती मौजूद हो, माँ को छठा मिल जाता है। पोती चूंकि 1 है लिहाजा उसको निस्फ मिल जाएगा और अल्लाती बहन बेटी पोती के साथ यहाँ असबा माल गैर बनेगी।
اب پوتی کا حصہ دینے کے بعد اگر مال بچے گا تو پھر اللاتی بہن کو دیں گے۔ چنانچہ اس مقام پر جو ہمارا مسئلہ بنے گا وہ 6 سے بنے گا۔ 6 سے مسئلہ بنا کر ایک حصہ جو ہم نے دے دیا ماں کو، کیونکہ ماں کو چھٹا ملنا تھا، اور 6 کا چھٹا 1 ہوتا ہے، وہ ایک حصہ چلا گیا ماں کو۔ پوتی کو چونکہ یہاں نصف ملنا تھا، اور 6 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے، لہذا 3 اس مقام پر پوتی کو چلے گئے۔ بقیہ ہمارے پاس 2 حصے بچ گئے۔ اب وہ 2 حصے جو ہیں وہ اللاتی بہن کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے پاس چھٹی صورت تھی وہ تھی عصبہ مال غیر۔ جو آخری صورت ہے اللاتی بہنوں کی وہ ہوگی محجوب بالذکور، یعنی مردوں کی وجہ سے اللاتی بہن محروم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اگر میت کا باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، بیٹا، پوتا یا حقیقی بھائی موجود ہو تو ایسی صورت میں اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اللاتی بہن ہوتی ہے اور اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، تو اب بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے اللاتی بہن محروم ہو جائے گی، تو یہاں جو ہے سارے کا سارا حصہ بیٹے کو مل جائے گا۔ تو یہ اللاتی یعنی باپ شریک جو بہنیں تھیں ان کے حصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ اب آخری جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ صرف اصحاب فروض میں جدہ صحیحہ یعنی نانیوں دادیوں کا حصہ رہ جاتا ہے۔ نانیوں دادیاں سے یاد رکھیے کہ نانی یا دادی کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت میں ان کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب یہ حصہ کب ملے گا؟ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ان 2 شرائط کے ساتھ نانی یا دادی کو حصہ ملے گا۔ یاد رکھیے کہ جدہ صحیحہ کا اطلاق ہمارے شریعت کے اندر نانی اور دادی دونوں پر ہوتا ہے۔ اب یہ اگر نانی اور دادی اگر دونوں آ جاتی ہیں، اگر میت فوت ہوئی ہے اس کی نانی بھی ہے دادی بھی ہے، تو دونوں کو چھٹا حصہ مل جائے گا، یعنی چھٹا حصہ نانی دادی دونوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جدہ صحیحہ ہو۔ جدہ صحیحہ کی ہم نے آپ کو تعریف بیان کی تھی کہ جدہ صحیحہ وہ ہوتی ہیں جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں نانا کا واسطہ نہ ہو، تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جدہ صحیحہ قرار پاتی ہیں۔ لہذا اگر ایسی عورت ہو جس کا درمیان میں نانا کے واسطے سے رشتہ بن رہا ہو، جیسے نانا کی ماں، تو یہ جدہ فاسدہ ہوگی، اور جدہ فاسدہ کو حصہ اصحاب فروض کے اعتبار سے نہیں دیا جائے گا، وہ اس کو حصہ ذوی الارحام کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، ان کو چھٹا حصے ملنے کی شرط یہ ہے کہ یہ ایک درجے کی ہوں، یعنی میت سے ان کا تعلق ایک واسطے سے بن رہا ہو، تب جو ہے یہ حصہ پائیں گی۔ جیسے نانی اور دادی لے لیجئے، یہ دونوں ایک درجے کی ہیں کہ یہ ایک واسطے سے میت تک پہنچتی ہے۔ جیسے نانی ہے وہ ماں کے واسطے تک جو میت سے پہنچے گی کہ ماں کی ماں، اور جو دادی ہے وہ بھی ایک واسطے سے یعنی باپ کی ماں کے اعتبار سے وہ میت تک پہنچ جائے گی۔ تو چونکہ یہ ایک درجے کے برابر ہیں اور دونوں جدہ صحیح ہیں تو ان کو پھر سدس مل جائے گا۔ اور جو دوسری صورت ہوتی ہے کہ جدہ محروم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو حصہ نہیں ملتا، محرومی کی صورت یہ بنے گی کہ قریبی جدہ کے موجود ہوتے ہوئے دور کی جدہ محروم ہوگی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر دادی کے ہوتے ہوئے پردادی محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ دادی کا واسطہ قریب ہے، دادی ایک واسطے باپ کے واسطے سے میت کی رشتہ بن رہا ہے، اور پردادی جو ہے یہ دادا کے واسطے سے بنے گی، 2 رشتے بن جائیں گے، لہٰذا دادی کے ہوتے ہوئے پردادی محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح نانی کے ہوتے ہوئے پر نانی محروم ہو جائے گی، کیونکہ نانی ایک واسطے سے میت تک وارث بن رہی ہے، اور پر نانی چونکہ 2 واسطوں سے بن رہی ہے، لہٰذا نانی کے ہوتے ہوئے پر نانی محروم ہو جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے آپ کو تمام اصحاب فروض بیان کر دیے تھے کہ اصحاب فروض کون کون سے تھے، ان کو کب کب کتنا کتنا حصہ ملے گا،
اور ہر ایک کی مختلف حالتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام ریگولر دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ وراثت کے مسائل حل کرنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے قادر ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم اور کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ان کے مالکان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔